سب رحمتیں اس میں، سب برکتیں ہیں اس میں، سب بخششیں اس میں، نازل کیا خدا نے اس میں اپنا پاک قرآن۔ رمضان رمضان راحت ہے رمضان، رمضان رمضان راحت ہے رمضان۔ السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں اسٹار ایشیا نیوز پہ پروگرام راحت ہے رمضان، اپنے میزبان گوہر شمس کے ساتھ، اور میرے ساتھ کو ہوسٹ موجود ہیں سید انور زیب خروٹی۔ ناظرین محترم، آپ کو بتاتے چلیں کہ آج 14واں روزہ ہے اور رحمتوں اور برکتوں کا یہ مہینہ جاری و ساری ہے۔ اسٹار ایشیا نیوز کی ہمیشہ سے کوشش رہی ہے کہ آپ کے لیے بابرکت لمحات میں خوبصورت انداز میں ثناءخوان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دوسرے شعبہ زندگی سے تمام مہمانان گرامی کو آپ تک لے کے آیا جائے۔ آج ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں معروف خان جناب ممتاز علی قادری۔ السلام علیکم سر۔ اور میرے ساتھ موجود ہیں جناب کو ہوسٹ، اور ان کے ساتھ موجود ہیں جی ہاں بالکل، میرے ساتھ ناظرین موجود ہے، پاکستان کے مائع ناز بزنس مین بھی ہیں اور فارماسوٹیکل کمپنی سے تعلق بھی ہے، بن ستار فارماسوٹیکل کے اونر سی ای او رائے طاہر ستار صاحب۔ السلام علیکم سر، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں۔ بالکل جناب انور زیب، ماشاءاللہ رمضان المبارک کا جو سیکنڈ عشرہ ہے، دوسرا عشرہ ہے، وہ جاری و ساری ہے، اور جب ہم رمضان المبارک کی برکات کی بات کرتے ہیں، اس کی رحمتوں کی بات کرتے ہیں تو کیا ہی بات ہے۔ اور ہمارے ناظرین جو ہے جو سیٹ پہ ہم لوگ یہاں پہ ثناءخوان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گلدستہ پیش کرتے ہیں، ہم محسوس کرتے ہیں کہ وہ بھی ہمارے ساتھ اس رحمت کی گھڑیوں میں ہمارے ساتھ ساتھ رہتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ آج ہم آغاز کرتے ہیں حمد باری تعالیٰ سے، اور حمد باری تعالیٰ کے لیے میں ملتمس ہوں ممتاز علی بھائی سے کہ آپ حمد باری تعالیٰ سے اس پروگرام کا باقاعدہ آغاز کریں۔ اللہ 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 اللہ۔ یہ زمین جب نہ تھی، یہ جہاں جب نہ تھا، چاند سورج نہ تھے، آسماں جب نہ تھا، راز حق بھی کسی پر عیاں جب نہ تھا، راز حق بھی کسی پر عیاں جب نہ تھا، تب نہ تھا کچھ یہاں، تب نہ تھا کچھ یہاں تھا، مگر تو ہی تو، اللہ 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 اللہ۔ پہنچے معراج میں عرش تک مصطفیٰ، جب نہ معبود بندے میں پردہ رہا، تب ملائک نے حضرت سے جھک کر کہا، تب ملائک نے حضرت سے جھک کر کہا، ساری مخلوق میں، ساری مخلوق میں حق نما تو ہی تو، اللہ 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 اللہ۔ بہت ہی خوبصورت انداز میں ممتاز علی قادری بھائی نے آج جو ہے استاد نصرت فتح علی خان صاحب کی بڑی ہی مقبول اور بڑی خوبصورت یہ ہم جو ہے اللہ اللہ بیان کی بہت خوبصورت انداز میں۔ جی انور زیب، آج چونکہ ہم جب بات کر رہے تھے آف دا کیمرہ کہ ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل
یہ چیزیں محسوس ہوتی ہیں. یہ آپ کہہ لیں کہ احساس ہوتا ہے کہ جب ہم سیٹ پہ بیٹھتے ہیں تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدحت ہم کرتے ہیں, ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر کرتے ہیں, اور وہ ذکر ایسا ہے کہ عرش والے بھی کرتے ہیں اور فرش والے بھی کرتے ہیں. تو ہم ہمیشہ کوشش کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت رکھنے والے, سے عقیدت رکھنے والے دوست ہمارے ساتھ موجود رہیں. اور یہاں پہ ہمارے ساتھ ایک اور بڑے ہی پیارے اور بہت ہی خوبصورت مسکراتا ہوا چہرہ جناب رائے طاہر ستار صاحب موجود ہیں, ان سے بات چیت کا آغاز کرتے ہیں. رائے صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کا تعلق چونکہ فارماسیوٹیکل انڈسٹری سے ہے, اور آج کل جو ہاٹ ایشو ہے, ہاٹ ٹاپک ہے, وہ کرونا ہے. کرونا کے حوالے سے ہی بتائیے گا کہ کیا احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہیے, اس کے بعد پھر ہم سمٹمز کی طرف ڈیفینیٹلی آئیں گے. جی شمس بھائی تھینک یو ویری مچ. اور جیسے کہ کافی سارا میرے خیال لوگوں نے سنا بھی ہوگا, اور ڈفرینٹ اویئرنیس پروگرام میں بھی, اور پھر ٹی وی پہ بھی, اور اویئرنیس گورنمنٹ لیول پہ بھی, اور اس کے علاوہ کچھ این جی اوز کے طرف سے بھی آلریڈی اس پہ کافی سارا کام ہو چکا ہوا ہے, یا اویئرنیس لوگوں کو ہو چکی ہے. اسی کو رپیٹ کرتے ہوئے میں کچھ, جیسے آپ نے کہا کہ جی اس کے اندر جو احتیاطی تدابیر, تو اس کے اندر یہ کہ سب سے پہلے جو اگر اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بھی دیکھیں تو بار بار زور دیا جا رہا ہے کہ جی ہاتھ کو دھوئیں, صفائی نصف ایمان ہے, اور آدھا ایمان ہے. اگر عمل کرتا ہے تو میرے خیال کافی سارے مسئلے مسائل سے وہ نکل جاتے ہیں. صحیح. تو یہ کہ جی ہاتھ صاف رکھیں, اور اس کے بعد منہ, اور کیونکہ یہ ای این ٹی کے تھرو, یہ نوز تھروٹ کے تھرو ٹریول کرتا ہے تھرو, اور لنگس میں, اور اس طرح ڈفرینٹ پارٹس میں باڈی کے. ابھی لیٹسٹ اسٹڈی آئی ہے اس کے مطابق یہ کہ یہ اسٹامک میں بھی گرو کرتا ہے. اس سے پہلے یہ تھا کیونکہ اسٹامک کے اندر عام طور پہ HCl ہوتا ہے, ہائیڈروکلورک ایسڈ ہوتا ہے, تو اس کی وجہ سے یہ شاید وہاں پہ سروائیو نہیں کر پاتا. لیکن ابھی میں کل ایک لیٹسٹ اسٹڈی دیکھ رہا تھا, تو اس کے اندر یہ ہے کہ جی اسٹامک کے اندر بھی سروائیو کر جاتے ہیں, وائرس اتنا پاورفل ہے. تو اس کے جو سب سے بڑی چیز ہے وہ یہ کہ ہائیجینک, اور دوسرا یہ کہ جی اس کو آپ کیئر کریں. سیکنڈ یہ کہ جی سینیٹائزر جو ڈفرینٹ ابھی WHO اور انہوں نے جو ڈریپ نے وہ ریکمنڈیشن دی ہیں, اس کے مطابق یہ کہ جی آپ ایسا سینیٹائزر یوز کریں جس کے اندر ایٹ لیسٹ 75% الکوہل موجود ہو, کیونکہ اس سے اگر بلو ہوگا, بلو 65 یا 70%, تو وہ صرف اور صرف اینٹی بیکٹیریل ایفیکٹ دیتا ہے. یعنی آپ کے کہنے سے مراد یہ ہے کہ بنیادی طور پہ ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم صفائی نصف ایمان ہے اس پر عمل کرتے ہوئے, اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں جو 1400 سال پہلے تعلیمات دی تھیں, جس کا بنیادی مقصد آپ دیکھیں رائے صاحب کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری حیات مبارکہ کا اگر ہم مطالعہ کریں تو اس میں ہمیں یہ چیز, اس کا لب لباب یہ ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے, اور وہ طہارت جو ہے, وہ پاکیزگی جو ہے, اسی کو ہم نے آج کنٹینیو کرنا ہے. ہمارے ساتھ ممتاز علی بھائی بھی موجود ہیں. ممتاز علی بھائی, آپ بھی چونکہ ماشاءاللہ ایک عوامی شخصیت ہیں, اور عوام میں آنا جانا اور رہنا آپ ہمیشہ رہتے ہیں, کیا فیل کر رہے ہیں کہ ہم بحیثیت قوم اس وقت ضرورت کس چیز کی ہے, ہمیں کیا کرنا چاہیے کورونا کے حوالے سے؟ ضرورت تو اس چیز کی ہے کہ ہم لوگ احتیاط کریں. سب سے بڑی بات جو ہے, کیونکہ ہمارے معاشرے میں یہ جتنی بھی ہماری پاکستانی قوم ہے, ان کو شاید اویئرنیس نہیں ہے کہ وہ گورنمنٹ بھی بار بار کہہ رہی ہے, ڈاکٹرز بھی کہہ رہے ہیں کہ جی آپ تھوڑا فاصلہ رکھیں, احتیاط کریں, لیکن ہم لوگ احتیاط نہیں کر رہے, کیونکہ احتیاط میں ہی یہ ساری بہتری ہے. اگر ہم احتیاط کریں گے تو ہم بہت سارے نقصان سے بچ جائیں گے. اگر ہم احتیاط نہیں کریں گے تو ہمیں بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑے گا. تو لہٰذا میں بھی آپ یہ جتنی ہماری پاکستانی قوم ہے ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ پلیز آپ احتیاط کریں, آپ وقفہ رکھیں, گھر میں جناب ریسٹ کریں, گھر میں آپ اپنا بچوں میں جو ہے وہ ساری احتیاطی تدابیر جو ہے ان کو بتائیں ساری. بالکل جناب, ان کو جو احتیاطی تدابیر ہے وہ اختیار کرنی چاہیے. اور سب سے بڑی بات جو ہے, ہم اس وقت سیٹ پہ موجود ہیں تو ہم نے تمام ہمارا سیٹ جو ہے اس کو سینیٹائز کیا گیا. ہم نے اپنے ہاتھوں کو خاص طور پہ بار بار ہم جب ہی بریک پہ جاتے ہیں تو سینیٹائزر یوز کرتے ہیں. جی انور زیب. بالکل ایسی ہیں ناظرین, اور خاص طور پہ ہم کل بھی بات کرتے ہیں, اس سے پہلے بھی رمضان افطار اسپیشل راحت رمضان ٹرانسمیشن میں بات کر رہے تھے کہ اپنی حفاظتی تدابیر خاص طور پہ اپنائیں. اور ایک معزز قوم کا یہ پہچان بھی ہے کہ وہ حفاظتی تدابیر جتنی بھی ہوتی ہے, اور خاص طور پہ جو نیشنز کو کہا جاتا ہے, جو گورنمنٹ کی طرف سے کہا جاتا ہے, جس کے بڑے لوگ ہوتے ہیں. بڑے لوگ کیا مراد ہے, جو ساری تنظیم کو چلا رہے ہوتے ہیں, جو ان کو بات بتا رہے ہیں تو اس کو فالو بھی کرتے ہیں. تو بات ہم رائے ستار صاحب سے بات کرتے ہیں. رائے صاحب, آپ نے سر سینیٹائزر کی ہم نے بات کی, فارماسیوٹیکل کے اوپر ہم بات کریں, خاص طور پہ جو ایک احتیاطی تدابیر دی جاتی ہے اس میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ پانی کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں, اور گرم پانی کا زیادہ استعمال کریں. تو کیا واقعی یہ اہمیت کے عامل یہ چیز ہیں؟
ڈیفینیٹلی جی، کیونکہ اسٹڈی شو کرتی ہے کہ یہ جو وائرس ہے کرونا اسپیشلی، اس کا جو باڈی اسٹرکچر ہے وہ 80% ہے ہی فیٹس پہ ہے، یعنی کہ ایک چربی کے اوپر بیس کرتا ہے. تو ڈیفینیٹلی جب وارم واٹر آپ یوز کرتے ہیں تو اس کو میلٹ کر دیتا ہے. تو اس لیے یہ کہ جو اسٹڈی ہے چائنا نے موسٹلی جب انہوں نے ایکسپیریمنٹ کیا تو اس کے اندر جو سب سے افیکٹو تھا وہ یہ تھا کہ جی بھاپ لی جائے، اور سیکنڈ یہ کہ جو وارم واٹر ہے اس کو یوز کیا جائے پینے کے لیے. صحیح. اچھا رائے طاہر ستار صاحب یہ آگاہ کیجیے گا کہ کیا یہ ایک ریمیڈی ہے، یعنی جو گرم پانی پینا ہے کیا یہ علاج ہو سکتا ہے یا صرف یہ ایک احتیاطی تدابیر ہے؟ ڈیفینیٹلی جی یہ ایک احتیاطی تدابیر ہے علاج اس کا، کیونکہ وائرل انفیکشن ہے موسٹلی جو اس سے پہلے نزلہ زکام کی وائرل انفیکشن ہوتی تھی، وہ لائٹ سا انفیکشن، تو وہ 3 سے 4 دن کے بعد خود ہی آٹومیٹیکلی ریموو ہونا شروع ہو جاتی ہے، یہ کم ہونا شروع ہو جاتی ہے. لیکن یہ کہ کیونکہ یہ کرونا جو ہے اس پہ بہت ساری اسٹڈیز نہیں ہوئی، لیکن یہ کہ جو چائنا کا ایکسپیریمنٹ تھا اس کو یوز کرتے ہوئے بھاپ اور یہ وارم واٹر اس کے لیے ریکمینڈ کیا جاتا ہے. اچھا رائے صاحب یہ بتائیے گا، خاص میڈیسن کے اوپر ہم بات کرتے ہیں، پچھلے پروگرام بھی آپ سے یہ بات سوال بھی کیا تھا ہم نے کہ کوئی میڈیسن جو ہے میڈیکیشن خاص طور پہ ہم کلیم کر رہے ہیں اور پاکستان الحمدللہ سے کلیم کر رہا ہے کہ میڈیکیشن بن چکی ہے پلازما کے ذریعے بھی، پلازما کے علاوہ بھی ہمارے انسٹیٹیوٹس نے مختلف میڈیکیشن کے ذریعے بھی اس کا علاج کر لیا. تو یہ آپ اس میں کہاں تک ہم کامیاب ہو چکے ہیں؟ ابھی پلازما کے تھرو، کیونکہ پاکستان پائنیئر ہے اور جنہوں نے یہ ڈسکوری دی ہے، اور ابھی ایکسپیریمنٹ چل رہا ہے. ویسے گورنمنٹ نے الاؤ کر دیا ڈفرینٹ ہاسپٹلس کے اندر اور سینٹرز کے اندر، اس پہ اسٹڈیز جاری ہے اور پیشنٹس کی ٹریٹمنٹ بھی جاری ہے. تو ڈیفینیٹلی کیونکہ پائنیئر ہے تو اس کا کچھ پلس کچھ مائنس، اس کے ایفیکٹ آتے ہوئے کچھ ٹائم لگے گا، اور میرا خیال ود ان منتھ یہ آپ کے سامنے اس کے رزلٹ آنا شروع ہو جائیں گے. اچھا رائے طاہر ستار صاحب، ہم جب اسٹوڈیوز میں آ رہے تھے تو ہم چونکہ لاہور کے مختلف ایریا سے ہم سب 4 لوگ اور ہماری ٹیم جو ہے وہ ٹریول کرتی ہے، تو ہم وقتاً فوقتاً جو چیز فیل کر رہے تھے کہ جیسے جیسے لاک ڈاؤن جو ہے اس میں آپ کہہ لیں کہ ایک تو یہ کہ اس میں اضافہ ہوتا گیا ڈے بائی ڈے، اور اب حکومت نے چونکہ اناؤنس کیا ہوا ہے کل یعنی سیٹرڈے 9 مئی اس میں کچھ حد تک اس میں کمی کر دی جائے گی. تو میں نے جو فیل کیا ہے کہ ہمارے لوگ جو ہیں، اور خاص طور پہ لاہور چونکہ ایک مرکز ہے، یہاں پہ لوگ اس طرح احتیاط نہیں کر رہے جس طرح کرنی چاہیے تھی. آپ کا کیا خیال ہے؟ شمس بھائی میں بالکل اس پہ ایگری کرتا ہوں آپ سے، اور آپ کی آبزرویشن بھی لائک جو میں نے آبزرو کیا اس کے مطابق ہی ہے. لیکن یہ کہ کیونکہ ایک لمبی ڈیوریشن ہو گئی ہوئی ہے، اور پھر دوسرا کہ پاکستان کا جو لیونگ سٹائل ہے لوگوں کا، پھر اس کے بعد معاشی جو حالات ہیں وہ یہ اجازت نہیں دیتے کہ اتنا لمبا عرصہ یہ کہ اس کے اندر وہ اسپیئر کیا جا سکے یا ریسٹ کیا جا سکے. لیکن پھر بھی کیونکہ یہ ان کی اپنی بہتری کے لیے ہے تو میرا خیال ہے اس پہ امپلیمنٹ کرنا چاہیے لوگوں کو، اور جو گورنمنٹ اور پبلک سروسز، اور پھر دوسرا یہ کہ جو NGOs اس پہ اویئرنیس پروگرام دے رہے ہیں یا کوئی کسی بیس پہ اپنے ایکسپیریمنٹ کی بیس پہ ان کو انسٹرکشنز دیتے ہیں، اس کو فالو کرنی چاہیے لوگوں. جی بالکل ناظرین، اور رمضان افطار راحت رمضان ٹرانسمیشن میں ہم نے ہمیشہ سے بات کی، اور خاص طور پہ آج 14واں روزہ ہے، سیکنڈ عشرہ ہے، مغفرت برا عشرہ ہے، اور اس ٹائم آپ گھروں میں بیٹھیں عبادات کا بھی خاص طور پہ اہتمام کر رہے ہوں گے، جہاں پہ خواتین خاص طور پہ افطاری تیار کر رہی ہوں گی، بچے چھیڑ خانی کر رہے ہوں گے، اور آپ ان کو تنگ بھی کر رہے ہوں اور کہہ بھی رہے ہوں گے کہ چپ کر کے بیٹھ جائیں، اور اسی ٹائم پہ آپ ہمارا پروگرام بھی دیکھ رہے ہیں، اس کے لیے بھی آپ کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. لیکن کیونکہ دوسرا عشرہ ہے، مغفرت برا عشرہ ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ جب تک ہم مغفرت کا پراپر طریقے سے اہتمام نہیں کرتے، وہ جذبات جب تک نہیں ہوتے نا کسی چیز کے اندر، تو فیلنگز بھی نہیں آ رہی ہوتی ہے آپ کی. اصل میں انور صاحب ماشاءاللہ چیز یہ ہے کہ یہ جو رمضان ہے نا، یہ رحمتوں کا اور نیکیوں کا سیزن ہے. اس میں آپ دیکھیں کہ ایک نیکی جو ہے اس کا گناہ، اس کا جو ثواب ہے وہ کئی گنا جو ہے ہو جاتا ہے، کئی 100 گنا بھی بعض روایات میں ملتا ہے. اور اس میں ہم دیکھیں کہ ہمارا جو سونا ہے وہ عبادت ہے، ہمارا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا روزے کی حالت میں، وہ اگر ہم روزے کے وہ تمام جو اس کے آپ کہیں کہ ایسنشیلز ہیں اس کا خیال رکھ رہے ہیں، تو ہم ہر وقت حالت عبادت میں ہیں. اور یہ عبادتوں کا جو سیزن ہے، عبادتوں، نیکیوں کا، رحمتوں کا، اللہ تعالیٰ کی عنایتوں کا سیزن ہے. اس میں ہمیں سب سے زیادہ جو نیکیاں سمیٹنی ہیں وہ یہ ہے کہ جس طرح کرونا سے ہمارا، بلکہ پاکستان نہیں، ہمارا یہ پیارا وطن نہیں بلکہ پوری دنیا اس وقت کرونا کی وجہ سے متاثر ہو چکی ہوئی ہے، اور ہمیں بحیثیت قوم ایک چیز پہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا شکر بھی ادا کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس وطن عزیز کو، اس پاکستان کو جو مارز وجود میں بھی آیا تو رمضان المبارک تھا، اور اللہ تعالیٰ نے شاید اسی کے صدقے یہ جو آفت ہے اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہمیں وہ کرونک سچویشن نظر نہیں آتی جو باقی ممالک میں ہے. آپ یہ دیکھیں کہ باقی جتنے دنیا کے ترقی یافتہ ممالک ہیں، ہم
جتنے بھی ممالک ہیں ان کی بات کرتے ہیں تو وہاں پہ یہ سچویشن بہت زیادہ گمبھیر ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات کا یہاں پہ فضل و کرم ہے, اور ہم یہاں پہ ہماری پوری ٹیم ہم دعا بھی کرتے ہیں, دعا گو ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اس موذی مرض سے ہم پوری پاکستانی قوم کو اور پوری دنیا کو اس سے جو ہے اس سے نجات عطا فرمائے. اور ہمارے بحثیت قوم جو ہماری رسپانسبلٹیز ہیں, ہماری جو ذمہ داریاں ہیں, ہم نے ان سے نبرد آزما ہونا ہے. رائے طاہر ستار صاحب, بحثیت قوم ہماری اس سچویشن میں ہماری رسپانسبلٹیز کیا ہونی چاہیے؟ شمس بھائی میرا خیال ہے جو الفاظ اور جو سوچ یا جن الفاظ کا اظہار آپ نے کیا اس کے بعد میری فکر نہیں لگتی الفاظ کی, لیکن یہ چونکہ آپ نے میرا خیال بہت سارا بہترین جو اس کی پریسی ہے وہ آپ نے بیان کر دی ہوئی ہے. اس کے اندر بہترین یہ کہ جی اپنے ریلیجس کو, اسلام کو آپ فالو کریں تو ڈیفینیٹلی بہت سارے مسئلے مسائل سے اب بچ جاتے ہیں. اگر دیکھیں اس کے اندر بھی بیسک جو تھیم ہے وہ صفائی ہی ہے, اور صفائی ویسے بھی آپ کے ایمان کا آدھا حصہ ہے, ٹھیک ہے. اور سنت کے مطابق بھی پھر دوسرا یہ کہ جی جب وضو کرتا ہے انسان نماز کے دوران تو کم از کم 15 دفعہ یہ جو ایک دن کے اندر اپنے ہاتھ منہ اور ناک کے اندر پانی ڈالتے ہیں. تو یہی بیسکس ہیں جو کرونا کا باعث بنتے ہیں. تو اگر آپ اسی کو فالو کر لیں تو میرے خیال میں اور بہت ساری 70-80% اب ویسے ہی ریکور رہتے ہیں. بالکل جناب. اور جی انور زیب آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ جی میں یہ کہنا چاہتا تھا, ظاہر سی بات جہاں پہ ہم احتیاطی تدابیر کی ہم بات کر رہے ہیں اور رمضان مبارک کی خاص طور پہ صبر کا ایک میسیج بھی جاتا ہے, اور صبر کا اسلام میں بھی خاص طور پر صبر کے اوپر بہت زیادہ زور بھی دیا گیا. اور یہاں پہ آپ عبادات کریں, عبادات میں مشغول کر رہے ہیں, احتیاط کر رہے ہیں, اپنے بچوں کو بچا رہے ہیں, اپنی فیملی کو بچا رہے ہیں, وہاں پہ اگر آپ صبر بھی کر لیں تو معاشرہ بھی کہیں حد تک بہتر ہو سکتا ہے. ظاہر سی بات کئی دفعہ لازمی ٹریفک میں بھی آپ ہوتے ہیں تو ٹریفک کے شور ہوتا ہے, شرابہ ہوتا ہے, کئی دفعہ آپ کیونکہ روزہ حالت میں ہوتے ہیں, بات برداشت کبھی نہیں کرتے ہیں, تو اس میں بھی کوئی بات کر جائے چھوٹی سی بات بھی ہمیں بہت زیادہ بڑی لگتی ہیں. اگر اس وقت میں بھی صبر کر دیا جائے اور صبر کے ساتھ کام لیا جائے تو ہمارے کئی مسائل بھی اس میں حل ہو سکتے ہیں. بالکل جناب, پیشنس بہت ضروری ہے, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور اسلامی تعلیمات جو ہیں وہ ہمیں ہمیشہ جو درس دیتی ہیں وہ صبر کا درس دیتی ہیں, پیشنس کا درس دیتی ہیں. اور آپ اگر دیکھیں تو ہماری پوری جو سوشل لائف ہے وہ اسی ایک پوائنٹ کے گرد گھومتی ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ روڈز پہ ہمیں جس طرح آپ نے ٹریفک کا ذکر کیا کہ ہم کسی ٹریفک سگنل پہ کھڑے ہیں اور لوگوں کو گھر جانے کی جلدی ہے, شام کا ٹائم ہے اور افطاری کا وقت قریب ہے, تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کہیں اگر رکے ہوئے ہیں تو بیک سائڈ پہ آپ کو ہارن جو ہے وہ ایک عجیب سی ٹینشن کی کیفیت جو ہے وہ نظر آ رہی ہوتی ہے. اصل میں بات یہ ہے کہ روزہ جو ہے وہ اس کا جو مفہوم ہے, اس کا مطلب جو ہے وہ رک جانا, اور وہ رکنا کن چیزوں سے ہے, وہ جائز اور ناجائز کی تو بات ہی نہیں ہے. کھانا کھانا جائز ہے, ٹھیک ہے, ایک دوسرے سے باقی جو آپ کے سوشل ریلیشن شپ ہے اس کے لیے آگے بڑھنا بھی جائز ہے, لیکن رکنا کن چیزوں سے ہے؟ رکنا کھانے پینے سے تو ہے ہی ہے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق, لیکن ان ساری چیزوں سے رک جانا ہے, صبر کرنا ہے, ایک دوسرے کو سپیس دینی ہے, ایک دوسرے کا خیال رکھنا ہے. اور جس طرح کرونا کی سچویشن ہے, پوری دنیا کی معیشت اس سے متاثر ہے, اور پاکستان میں بھی ڈیلی ویجرز جو ہیں وہ اس سے متاثر ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کا تقریباً کم و بیش 25 سے 30% جو طبقہ ہے, جو لوگ ہیں, جو پاپولیشن ہے, وہ ڈیلی ویجرز میں آتے ہیں. آپ ہمیں بحثیت قوم ان تک پہنچنا ہے. آپ دیکھیں کہ اکیلی حکومت وقت کچھ نہیں کر سکتی, اکیلا یہ حکومت وقت کبھی بھی اس سے نبرد آسماں نہیں ہو سکتی. رسپانسبلٹی کس کی ہے؟ ہم سب کی ہے. جی رائے صاحب کیا کہنا چاہیں گے؟ آپ چونکہ سوشلی بھی بڑا متحرک ہوتے ہیں لوگوں کی مدد کے حوالے سے اور ویلفیئر کے کام کے حوالے سے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمیں اس وقت ہمارا بحثیت ایز این انڈیویجول, اور اگر ہم کلیکٹیو بات کریں تو دوسروں کی خدمت کے حوالے سے, دوسروں کے خیال رکھنے کے حوالے سے, ان کی ہیلپ کرنے کے حوالے سے ہمارا کردار کیا ہونا چاہیے؟ شمس بھائی میرے خیال کافی ڈیٹیل میں آپ نے ماشاءاللہ بیان کیا. میں ایک چھوٹا سا شعر اپنے خیالات کا اظہار بھی کرنا چاہوں گا اس میں, اور وہ شعر ہے سچویشنز کو بھی ریفلیکٹ کرے گا کہ ڈر شب کا بھلا کیوں نہ وہاں تیز بہت ہو, ڈر شب کا بھلا کیوں نہ وہاں تیز بہت ہو, جس گھر میں دیا ایک ہوا تیز بہت ہو. اللہ کیا کہنے, ڈر شب کا بھلا کیوں نہ وہاں تیز بہت ہو, جس گھر میں دیا ایک ہوا تیز بہت ہو. صدیوں کے مسافر بھی پلٹ آئیں گے ایک روز, یہ شرط کہ رفتار صدا تیز بہت ہو.
کیا کہنے تو بس یہ کہ انشاءاللہ حفاظتی تدابیر پہ آپ اور پوری پبلک سے ریکویسٹ ہے، ہاتھ جوڑ کے میرے لیڈران نے بھی اور ہم بھی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ احتیاطی تدابیر پہ آپ عمل کریں، اور میرا خیال ہے کہ انشاءاللہ پاکستانیوں کا امیون سسٹم بہت مضبوط ہے الحمدللہ. میرا خیال ہے کہ اس وقت جو سب سے بہترین ریکوری، دوسرا یہ جو ایک بہت اچھا پوائنٹ جو میں ہائی لائٹ کرنا چاہ رہا تھا کہ کرونا کے اندر جو ریکوری ریٹ ہے وہ دنیا کی جتنی بھی ڈیزیز ہے سب سے زیادہ، یعنی کہ 98% اس کا ریکوری ریٹ ہے. صرف اور صرف جو کیجویلٹی ہے وہ 2% ہوتی ہیں. اللہ نہ کرے، اللہ تعالیٰ کرے کہ میرے وطن عزیز کو اور پاکستانی عوام کو اللہ باری تعالیٰ اس سے بھی محفوظ رکھے. لیکن یہ کہ ریکوری ریٹ جو ہے وہ 98% ہے، یعنی کہ اگر 100 پیشنٹس کے اندر کرونک ہوتا ہے تو اس کے اندر سے ایٹ لیسٹ 98% لوگ سروائیو کر جاتے ہیں. اور دوسرا یہ کہ پاکستانی لوگوں کا جیسے میں نے بتایا کہ یہ امیون سسٹم بڑا مضبوط ہے ماشاءاللہ، اور اس کی وجہ سے یہ ہمیشہ ایفیکٹ ہی اس پہ کرتا ہے جہاں پہ امیون سسٹم ویک ہوتا ہے. تو اللہ تبارک تعالیٰ کی بلیسنگ ہے اور اللہ تبارک تعالیٰ کی خاص رحمت ہے، اور میرا خیال ہے کہ انشاءاللہ رمضان کی وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ یہ جو رہی صحیح کا سر ہے اس کو بھی ختم کر جی ہاں بالکل. اور ناظرین ہم ظاہر سے رائے ستار صاحب سے بات کریں گے، کرونا کے اوپر بات کریں گے، لیکن جو یہ لمحات ہے خاص طور پہ افطاری قریب ہیں اور ساتھ ساتھ ہم کھانے بنا رہے ہیں، چیزیں وغیرہ بنا رہے ہیں، تو وہاں بھی عبادات کا مشغلہ کرتے ہیں. ہمارے ساتھ خاص طور پہ یہاں پہ ثنا خواہ ممتاز علی صاحب موجود ہیں، تو ممتاز علی صاحب سے کوئی نعت کلام سنیں گے. بالکل جناب، نعتیہ کلام کی درخواست ہے ممتاز بھائی سے. قطرہ مانگے جو کوئی، قطرہ مانگے جو کوئی، تو سے دریا دے دے، مجھ کو کچھ اور نہ دے، اپنی تمنا دے دے، قطرہ مانگے جو، قطرہ مانگے جو کوئی، تو سے دریا دے دے، مجھ کو کچھ اور نہ دے، اپنی تمنا دے دے، قطرہ مانگے جو. میں اس اعزاز کے لائق تو نہیں ہوں، لیکن میں اس اعزاز کے لائق تو نہیں ہوں، لیکن قدم اٹھے جو میرا زمانہ مجھے رستہ دے دے، قطرہ مانگے جو. یہ تیری نعت کا
مجاز نہیں تو کیا ہے، مجھ کو ہمسائیگی یہ گنبد خضرا دے دے قطرہ مانگے جو کوئی، تو سے دریا دے دے، مجھ کو کچھ اور نہ دے، اپنی تمنا دے دے قطرہ مانگے جو۔ سبحان اللہ، کیا خوب بات کی، قطرہ مانگے جو کوئی اسے دریا دے دے۔ کیا کہیں، اور یقین مانے کہ یہی بات ہے، اور میں اکثر یہی بات کہتا ہوں ناظرین کو بھی کہ اللہ رب العزت ہمیں اتنی نعمتوں سے نواز دی ہے، اتنی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت یہ محسوس کرنے والی بات ہے، یہ فیل کرنے والی بات ہے کہ ہمیں امتی بنایا، اور امتی بھی آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بنایا کہ ہم نے کچھ چیز مانگی بھی نہیں، انہوں نے ہمیں مانگ کے دے دیا ہمارے لیے۔ نمازوں کی بات ہوئی تو ان کو پتا تھا کہ میری امتی کیسے ہوں گے، اس میں بھی بخشش کر دیا میں، روزوں کی بات ہوئی تو روزوں میں بھی بخشش کر دی، اور روزوں میں بھی ایسے مغفرت کے دن بھی مانگے کہ آپ کے اپنے امتی کے لیے کہ وہ مغفرت مانگ سکے، اپنے گناہ سارے معاف کر سکے۔ اور وہ انور صاحب آپ کی بات بڑی ہوتی ہے، اور امتی کا جو مقام ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہونے کی خواہش جو ہے وہ تو انبیاء کرام نے بے شک بے شک، اور انبیاء کرام کی یہ خواہش تھی کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ قربان، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہونے کے خواہش مند تو انبیاء کرام تھے۔ اور آپ دیکھیں کہ اس امت کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس دنیا سے تشریف لے کے جا رہے تھے، اس دنیا سے پردہ فرما رہے تھے، تو ایک ہی بات تھی، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت۔ تو یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت، اور اللہ تعالیٰ کی ذات کا کروڑا شکر ہے کہ اس نے ہمیں اپنے پیارے محبوب کے امتی پیدا کیا۔ اور آپ دیکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا جب ہم اس کا مطالعہ کرتے ہیں تو ایک بات ہمیں روز روشن کی طرح عیاں نظر آتی ہے۔ وہ بات کیا ہے کہ یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت۔ آپ دیکھیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج کے سفر پر تشریف لے کے جاتے ہیں تو وہاں پہ جہاں پہ جاتے ہیں تو ذکر کس کا ہوتا ہے؟ یا اللہ میری امت، اے میرے رب میری امت، میری امت، میری امت۔ اور آپ دیکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں تھے، سر مبارک سجدے میں ہے، اور سجدہ جو ہے وہ طویل سے طویل تر ہوتا جا رہا ہے، اور بات کس کی ہو رہی ہے؟ وہ ذکر کس کا کر رہے ہیں؟ وہ ہماری خوش قسمتی کہ وہ امت کا ذکر کر رہے ہیں۔ یا اللہ میری امت کو بخش دینا، یا اللہ میری امت اس قابل نہیں ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ روایات میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے جب یہ آپ کہہ لیں کہ ایک آپشن آئی کہ آپ اپنی جو امت ہے اس میں جو آدھے ہیں ان کو بخشا لیں، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، مجھے سفارش کا حق چاہیے۔ تو بہت جو صحابہ کرام ہیں انہوں نے مؤدبانہ انداز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ آدھی امت بخشا لیتے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں روز قیامت سجدے سے سر نہیں اٹھاؤں گا، اس وقت تک اپنے ہر امتی کی سفارش کرتا رہوں گا جب تک میرا عظیم رب اس کو بخشش نہ کر دے گا۔ اور پھر آپ دیکھیں کیا پیاری بات، کیا خوبصورت بات، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان عالی شان جو ہے، اس فرمان عالی شان کو جب میں پڑھتا ہوں، جب اس کو سمجھتا ہوں، تو یقین مانیے کہ ایک وہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت، ان سے جو انسیت ہے، ان سے جو پیار ہے، ان سے جو عقیدت ہے، اور وہ آپ کہہ لیں کہ وہ کس قدر اپنی امت سے محبت فرماتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کا مفہوم جو یہ ہے کہ جو گناہ گار ہیں، جو برے ہیں، وہ تو میرے ہیں، جو نیک اعمال کرتے ہیں، جو نیکوکار ہیں،
یا رب وہ تو تیرے ہیں, وہ تو تیرے حکم پہ چلتے ہیں, وہ تو تیرا کہنا مانتے ہیں, لیکن جو برے ہیں, جو کام صحیح نہیں کرتے, وہ میرے ہیں. اور ہم جیسے جو آپ کہہ لیں کہ گناہگار ہیں, ان کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ جو نسبت ہے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرما دیا کہ گناہگار ہیں, جو برے ہیں, وہ تو میرے ہیں. اور اسی جو آپ کہہ لیں کہ یہی جو ایک احساس ہے, یہی جو فیلنگ ہے, یہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لے کے جاتی ہے. بالکل. اور جہاں تک سر نے بھی بات کی, شمع صاحب نے بھی بات کی اور بڑی تفصیل سے آپ کو بتایا بھی, وہاں پہ ایک اہمیت کی عامل چیز سمجھیے کہ جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے دعائیں مانگی, وہاں پہ امت کو ایک اور مہینے کی اہمیت بھی بتائی, اور وہ مہینہ ہے رمضان کا. بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غرق ہو جائے وہ بندہ, وہ شخص جس نے ماہ رمضان کو پایا اور اپنی مغفرت نہ کروا سکا. جہاں پہ مغفرت مانگ رہے ہیں, جہاں پہ وہ رو رہے تھے صحراؤں میں اس امت کے لیے, وہاں پہ امت کے لیے کہہ رہے ہیں کہ اس مہینے میں اگر مغفرت نہ مانگی تو پھر بڑا مشکل ہو جائے گا. تو یقیناً ناظرین کو میں یہی کہوں گا کہ اس اہمیت کو سمجھیں, اس ماہ رمضان کی اہمیت کو سمجھیں. سارے مشاغل ساتھ ساتھ چلتے, لیکن یہ مہینہ پتہ نہیں دوبارہ زندگی میں آئے, نصیب ہو بھی یا نہ ہو. تو جناب ناظرین ہمارے ساتھ رائے طاہر صاحب, بالکل جناب, رائے طاہر صاحب موجود ہیں. آپ نے بات کی تو بات جو ہے وہ کسی اور انداز میں کہیں اور چلی گئی. مجھے ہم رمضان المبارک کی نشریات, گزشتہ رمضان المبارک کی نشریات کر رہے تھے, اور آپ کو یاد ہوگا کہ آپ ایک اور چینل پہ موجود تھے, میں کہیں اور موجود تھا. تو آج آپ نے کہا نا کہ شاید ہم یہاں پہ اگلا رمضان ہمیں نصیب ہو نہ ہو, تو میں ایک شخصیت کا ذکر ضرور کرنا چاہوں گا جن کی فروغ نعت کے حوالے سے بہت ساری خدمات ہیں, جنہوں نے ہمیشہ اور خاص طور پہ رمضان ٹرانسمیشنز جو ہیں اس میں آپ کہہ لیں کہ یہ جو انداز ہے محبت کا, اس میں کہیں نہ کہیں ان کا کردار ضرور ہے. میری مراد جناب وحید اقبال مرحوم صاحب سے ہیں. بہت پیاری شخصیت آج ہم میں نہیں ہے, پچھلے رمضان المبارک میں ہمارے ساتھ تھی, اور ہم دلی طور پر دعا گو ہیں, اور ہم یہ تمنا بھی رکھتے ہیں کہ وحید اقبال کے جو آگے کی منازل ہیں, اللہ تعالیٰ کی ذات ان کے منازل آسان کریں. جی آمین آمین. جی بالکل ناظرین, اور یہ دیکھیے یہی سب سے بڑی بات ہے کہ ہم کل شمع صاحب نے کہا کہ ان کے ٹرانسمیشن میں ان کے ساتھ ہیں. وحید اقبال صاحب بہت ہی خوبصورت شخصیت, بہت ہی اعلیٰ مقام رکھنے والے شخصیت ہیں, اور بڑے اینکرز ان کے ہاتھوں سے ہو کے گئے, بڑے مواقع دیتے تھے ینگ ٹیلنٹ کو, لیکن اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کریں, ان کے لیے مغفرت فرمائیں. رائے صاحب سے ہم بات کر رہے تھے, اور رائے صاحب سے ہم کورونا کے اوپر بات کر رہے تھے. رائے صاحب آپ کے اپنے ایک انسٹیٹیوٹ بھی ہے, ایک ادارہ بھی ہے جو خاص طور فارماسیوٹیکلس کے لیے کام کر رہے ہیں. اس ادارے کی اہمیت فارماسیوٹیکل کے حوالے سے کیا ہے؟ میں کیونکہ ماشاءاللہ ایک بہت بڑا ایک عظیم ٹاپک پہ آپ بات کر رہے ہیں, اور یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا پسندیدہ مشغلہ ہے کہ اس کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم, اس کے نبی پاک کا ذکر کیا جائے. تو اگر مجھے صرف چند منٹ دیں, ایک دو منٹ, تو میں اس پہ, ایک عاشق رسول تھے, جب اس سے کسی نے پوچھا کہ آپ کے نبی کب نبی تھے, تو اس نے بڑا پیارا جواب دیا, وہ میں آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہوں گا, کیونکہ یہ سعادت کی گھڑیاں, یہ قبولیت کی گھڑیاں ہیں, تو میں چاہتا ہوں کہ میرا بھی حصہ اس میں ڈلے. تو جب ایک عاشق رسول سے کسی نے پوچھا کہ حضور کب نبی تھے, تو اس نے جواب دیا, میرے نبی تو اس وقت بھی نبی تھے جب نہ تھا, جب تب بھی نہ تھا. میرے نبی تو اس وقت بھی نبی تھے جب آفتاب کی نور افشانیاں تھیں, نہ قوس قزح کی رنائیاں تھیں, چرند و پرند کی پکار تھی, نہ کروٹ لیل و نہار تھا, نیلگو آسمانی شامیانہ تھا, نہ کوئی ساکھی و پیمانہ تھا, کلزم میں جلانی تھی, نہ دریاؤں میں روانی تھی. صفی اللہ تھے, نہ خلیل اللہ تھے, اسرائیل و اسرافیل تھے, نہ جبرائیل و مکائیل تھے, زمین تھی نہ سما تھا, نہ مکین نہ مکان تھا, عرش تھا نہ فرش تھا, موت تھی نہ حیات تھی, اے خدا دوسری محمد کی ذات تھی. ماشاءاللہ, سبحان اللہ. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خوبصورت ذکر جو ہے وہ نعت کی صورت میں بھی ہوتا ہے اور اس انداز میں بھی ہوتا ہے. اصل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت و عقیدت اپنے اپنے انداز میں, چاہے ثنا خان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں, یا ہمارے جیسے جو نقیب محفل ہوتے ہیں, وہ بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کھاتے ہیں اور انہی کا گاتے ہیں. اور راحت ہے رمضان اسٹار ایشیا نیوز کی, اور میں یہاں پہ خصوصی طور پہ, چونکہ آج اس سیزن میں, اس رمضان المبارک میں کچھ اپنی اور رسپانسبلٹیز تھیں, جن کی وجہ سے اپنے ناظرین تک آج میں پہلی دفعہ آپ لوگوں سے مخاطب ہو رہا ہوں. تو میں یہاں پہ ہماری جو پوری راحت ہے رمضان کی پوری ٹیم ہے, اس کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں, اور بالخصوص ہمارے اسٹار ایشیا کی جو مینجمنٹ ہے, ان کو بھی اتنی خوبصورت نشریات جس میں ہر لہجہ, ہر وقت جو ذکر ہوتا ہے وہ ذکر خیر ہوتا ہے, جو ذکر ہوتا ہے وہ ذکر خیر الورا ہوتا ہے, اور وہ ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوتا ہے. تو انور زیب کھروٹی اور ان کے ساتھ ساتھ
ممتاز علی بھائی اور راہ طاہر ستار صاحب، آج آپ ہمارے ساتھ موجود رہے. گو کہ اس وقت جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت، عقیدت اور عشق اور وہ جو ایک آپ کہہ لیں کہ جذب و کیفیت ہے وہ بیان سے باہر ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت و عقیدت کی یہ محافل انشاءاللہ سجتی رہیں گے. ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا اظہار اپنے اپنے تئیں کرتے رہیں گے، لیکن یہاں پہ آپ کے اور ہمارے درمیان وقت کی دیوار حائل ہے، اور آج یہاں پہ اس اسپیسیفک سیگمنٹ کا ہم اختتام کی جانب بڑھ رہے ہیں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاص طور پہ وہ حدیث مبارکہ جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام مسلمانوں کو ایک ہونے کا درس دیتے ہیں، جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرما دیتے ہیں کہ تم میں سے ہر ایک دوسرے کا بھائی ہے. آج اس پیغام کی، اس میسج کی، اس تھیم کی سب سے زیادہ ضرورت ہے. بحیثیت قوم ہم سب نے دیکھنا ہے کہ ہمارے ارد گرد کون شخص ایسا ہے، کون بھائی ایسا ہے، کون دوست ایسا ہے، کون رشتہ دار ایسا ہے، کون محلے دار ایسا ہے، کون ہمسایہ ایسا ہے کہ جس کے گھر میں کرونا کی وجہ سے آج فاقہ ہے، جس کے گھر میں آج افطار کے وقت افطاری کے لیے کچھ نہیں ہے. اور ناظرین اس چیز کو محسوس کیجئے گا. ہمارے لیے بڑا آسان ہے، ہم اپنے گھر میں بہت ساری اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے مستفید ہو رہے ہیں، لیکن رمضان المبارک کا پیغام اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو پیغام ہے وہ یہ ہے کہ اپنے ہمسائے کو ضرور دیکھیں کہ اگر اس کے ہاں آج افطاری کا سامان نہیں ہے، آج روزہ نہیں بلکہ فاقہ ہے، تو وہ فاقہ جو ہے اس کے لیے آپ نے سوچنا ہے. بہت زیادہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اپنی لمٹس میں رہتے ہوئے اپنے انداز میں، اپنے طور پہ اور دیتے ہوئے بائیں ہاتھ سے دیں تو دائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے. اس کے ساتھ ہی آج کی بابرکت محفل کا اختتام کرتے ہوئے آپ سے اجازت چاہتے ہیں. انشاءاللہ کل آپ سے کسی اور نئے موضوع کے ساتھ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے لبریز نشریات لے کر ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیے گا. راحت ہے رمضان سے اجازت چاہتے ہیں. خدا حافظ. سب رحمتیں ہیں اس میں، سب برکتیں ہیں اس میں، سب بخششیں ہیں اس میں، نازل کیا خدا نے اس میں اپنا پاک قرآن. رمضان رمضان راحت ہے رمضان، رمضان رمضان راحت ہے رمضان. ارشاد باری تعالی، اللہ کے نزدیک دین اسلام ہی ہے. اہل کتاب نے اگر اس سے پہلے اختلاف کیا تو علم آنے کے بعد کیا، آپس کی دشمنی کی وجہ سے. اور جو بھی اللہ کی آیات کا انکار کرتا ہے جان لے اللہ حساب لینے میں دیر نہیں کرتا. سب رحمتیں ہیں اس میں، سب برکتیں ہیں اس میں، سب بخششیں ہیں اس میں، نازل کیا خدا نے اس میں اپنا پاک قرآن. رمضان رمضان راحت ہے رمضان، رمضان رمضان راحت ہے رمضان. سبحان اللہ
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इबादत का महीना है ये, नबी को करीना है ये, जन्नत का सफीना है। अल्लाह के बंदों की इसमें होती है पहचान। रमजान रमजान राहत है रमजान, रमजान रमजान राहत है रमजान। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। गुनाहों से बचाता है, सकून कल्ब आता है, खुदा के पास लाता है। ये महीना दोस्तों है रब का एहसान। रमजान रमजान राहत है रमजान, रमजान। इरशाद बारी ताला, ऐ लोगो अपने रब की इबादत करो जिसने तुम्हें तख्लीक किया और उनको भी जो तुमसे पहले थे, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। जिस ज़ात ने ज़मीन को तुम्हारे लिए बिछौना बनाया और आसमान को छत और आसमान से पानी उतारा और इसके ज़रिए तुम्हारे लिए फलों का रिज़्क़ निकाला, तो तुम अल्लाह का किसी को शरीक न बनाओ और तुम जानते हो। सब रहमतें हैं इसमें, सब बरकतें हैं इसमें, सब बख्शिशें हैं इसमें। नाज़िल किया खुदा ने इसमें अपना पाक कुरान। रमजान रमजान राहत है रमजान, रमजान रमजान राहत है रमजान। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इबादत का महीना है ये, नबी को करीना है ये, जन्नत का सफीना है। अल्लाह के बंदों की इसमें होती है पहचान। रमजान रमजान राहत है रमजान, रमजान रमजान राहत है रमजान। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। गुनाहों से बचाता है, सकून कल्ब आता है, खुदा के पास लाता है। ये महीना दोस्तों है रब का एहसान। रमजान रमजान राहत है रमजान, रमजान। इरशाद बारी ताला, यकीनन मोमिन वो लोग हैं कि जब उनके सामने अल्लाह का जिक्र किया जाता है
تو ان کے دل لرز اٹھتے ہیں، اور جب ان کے سامنے اس کی آیات تلاوت کی جاتی ہے تو ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے اور وہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ سب رحمتیں ہیں اس میں، سب برکتیں ہیں اس میں، سب بخششیں ہیں اس میں، نازل کیا خدا نے اس میں اپنا پاک قرآن۔ رمضان رمضان راحت ہے، رمضان 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 راحت ہے، رمضان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ ناظرین محترم، خوش آمدید کہیں گے آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو اسٹار ایشیا پر افطار کی براہ راست ٹرانسمیشن راحت ہے رمضان۔ اس وقت آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اپنے میزبان ابو بکر سلطانی اور مصور رضوی کے ساتھ۔ آپ تمام دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو، پاکستان میں ہیں، پاکستان سے باہر، آؤٹ آف کنٹری میں، عرب امارات میں پروگرام دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، ہمارے ساتھ کنیکٹ رکھتے ہیں، آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو سلام عقیدت پیش کرتے ہیں۔ آج الحمدللہ ثم الحمدللہ 14 رمضان المبارک کی افطار کی جانب ہم لوگ بڑھنے والے ہیں چند ہی لمحات کے بعد انشاءاللہ۔ آپ لوگ سب جانتے ہیں ہر روز ہماری آپ لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے اور ہماری کوشش ہوتی ہے ہم ایک جس ٹاپک کا انتخاب کیا جائے، جس موضوع کا انتخاب کیا جائے، اس پر اپنے مہمانوں سے اور بخصوص علماء کرام سے قرآن و سنت اور احادیث کی روشنی میں گفتگو ہو سکے۔ آج بھی انشاءاللہ یہ محبتوں کا سفر ہمارا جاری رہے گا۔ آج ہم نے جس ٹاپک کا، جس موضوع کا انتخاب کیا ہے، وقت کی ضرورت کو دیکھتے ہوئے اور اسپیشلی ماہ رمضان کو دیکھتے ہوئے، رمضان شریف کے حوالے سے صرف نام روزہ ہے یا بھوکھا رہنا یا نماز تراویح کا اہتمام یا نماز پڑھ لینا، یہ ساری چیزیں اپنی جگہ ہے، لیکن اسپیشلی ہم نے آج کا جو انتخاب کیا ہے وہ ہے صبر، عفو و درگزر۔ یہ ایک انسان کے اندر عام طور پر جو چیز پائی جاتی ہے، کس حد تک ہم لوگ جو ہے وہ احساس کرتے ہیں کسی کا، یا کس حد تک ہم لوگوں کے اندر اپنے صبر ہے، یہ انشاءاللہ ہم آج اپنے مہمانوں سے ڈسکس کریں گے اور آج کے پروگرام کو انشاءاللہ مزید آگے لے کر چلیں گے، مصور رضوی اور مہمانوں کا تعارف بھی کروائیں گے اور پھر انشاءاللہ کلام پاک کی جانب ہم لوگ بڑھیں گے۔ جی مصور جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت خوبصورت ناظرین، جیسا کہ ابھی آپ نے سنا کہ آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ انتہائی اہم موضوع ہے، اور اس متعلق جو ہے وہ جاننا، سمجھنا اور اس پر عمل کرنا ہمارے معاشرے میں ہم سب کے لیے انتہائی اہم اور ضروری ہے، تاکہ ہمارے معاشرے کے جو بگاڑ ہیں وہ بہتر جانب اپنا رخ کر سکیں اور بہتریاں پیدا ہو سکیں۔ انتہائی خوبصورت ٹاپک ہے۔ آپ ہمارے راحت ہے رمضان کی اس ٹرانسمیشن کو دیکھ رہے ہیں اور دیکھتے رہیے انشاءاللہ۔ آپ کے تمام سوالات کا جواب آج ہمارے ساتھ جو مفتی صاحب موجود ہوں گے وہ انشاءاللہ دیں گے۔ میں اپنے مہمانان ذی وقار کا تعارف پیش کرواتا چلوں۔ ممتاز مذہبی اسکالر ہیں مفتی محمد بہرام قادری صاحب، آپ ہمارے ساتھ تشریف فرمائے۔ مفتی صاحب آپ کا بہت شکریہ، جزاک اللہ، آپ نے قیمتی وقت سے نوازا، اور معروف ثنا خوان رسول ہیں پاکستان بھر میں اور پاکستان سے باہر بھی مختلف ممالک میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کی نعت کے حوالے سے بہت عزتوں سے نواز رکھا ہے۔ میری مراد محمد عمران حسن صاحب، آپ تشریف فرمائے۔ عمران صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ ہمارے پاس تشریف لائے۔ تو انشاءاللہ مفتی صاحب کی جانب بڑھیں گے، لیکن اس سے قبل پروگرام کے آغاز میں حصول برکت کے لیے ہم عمران صاحب سے گزارش کریں گے کہ خوبصورت سا کلام جو ہے وہ شامل کیجیے گا۔ بسم اللہ عمران صاحب۔ اللہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت ممنون ہوں، آج اس چینل پہ پہلی مرتبہ حاضری کا موقع مل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہماری حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ کلام کا آغاز میں کر رہا ہوں۔ نبی کا نام غموں سے ہمیں بچاتا ہے، نبی کا نام غموں سے ہمیں بچاتا ہے،
یہی وظیفہ لحد میں بھی کام آتا ہے، نبی کا نام غموں سے ہمیں بچاتا ہے۔ وہ شمس پاس بلائیں چاند کو توڑیں، وہ شمس پاس بلائیں چاند کو توڑیں، لعاب دہن سے بازو کٹے ہوئے جوڑیں، کہ بغیر گٹھلی کھجوریں نبی اگاتا ہے، نبی کا نام غموں سے ہمیں بچاتا ہے، اور جو نام لیوا ہے ان کا حشر میں ساتھ ہوگا۔ اور کیسے ساتھ ہوگا؟ مدینے والے کے ہاتھوں میں اس کا ہاتھ ہوگا، مدینے والے کے ہاتھوں میں اس کا ہاتھ ہوگا، نبی کے جھنڈے تلے وہ بہشت جاتا ہے، نبی کا نام غموں سے ہمیں بچاتا ہے۔ اور شعر توجہ کیجئے گا، کہا نبی نے علی سے تو میرا بھائی ہے، فقط زمانے میں اس نے ہی شان پائی ہے، جو سیدہ کی چوکھٹ پہ سر جھکاتا ہے، نبی کا نام غموں سے ہمیں بچاتا ہے، یہی وظیفہ لحد میں بھی کام آتا ہے، نبی کا نام غموں سے ہمیں بچاتا ہے۔ ماشاءاللہ، بہت شکریہ جی عمران حسن قادری صاحب ہمارے آج کے مہمان۔ آقا کریم علیہ السلام کے ذکر کی سعادت حاصل کر رہے تھے۔ افطار کی اس بابرکت ٹرانسمیشن راحت ہے رمضان میں خوبصورت کلام آپ نے پیش کیا۔ وہ ایک تضمین کے طور پہ ایک شعر حضرت علامہ اقبال کا میرے ذہن میں اس حوالے سے آیا ہے، آپ کے اس اشعار کے ساتھ جو ایڈ ہوا ہے عمران صاحب، کہ اگر تو ذکر محمد کا ارادہ کر لے، اگر تو ذکر محمد کا ارادہ کر لے، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں، اور حکم سرکار دو عالم سے ہی ہیں پنج تن، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ افطار کے ان بابرکت لمحات میں ہمارا اور آپ لوگوں کا ساتھ ہر روز ہوتا ہے، اور الحمدللہ پروردگار کا یہ کرم ہے، ہم گناہگاروں پر مالک نے یہ لمحات، یہ گھڑیاں ہم سب کو عطا کی ہیں، اور سٹار ایشیا کی پوری ٹیم کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ خوبصورت پروگرام آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے۔ آج کا موضوع، آج کا ٹاپک ہم نے جو انتخاب کیا، صبر اور عفو و درگزر، کس حد تک ہم لوگوں کے اندر یہ سب چیزیں پائی جاتی ہیں، اور اسپیشلی رمضان کے مہینے میں روزہ رکھ کر ایک روزہ دار
کن کن چیزوں سے بچتا ہے اور کن کن چیزوں سے اجتناب اس کو کرنا چاہیے، اس پر آج انشاءاللہ گفتگو کا آغاز کریں گے۔ میں گزارش کروں گا مفتی بہرام صاحب سے آپ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں، پھر انشاءاللہ مزید سوالات آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو ایسا اول ہے جس کی ابتدا نہیں اور ایسا آخر ہے جس کی انتہا نہیں۔ درود و سلام کے گجرے نچاور ہوں سستی پر جو وجہ تخلیق کائنات ہیں، اور آپ کی وساطت سے آپ کی جمیع آل اور جمیع اصحاب پہ۔ سب سے پہلے تو نہایت خوبصورت پروگرام کے انعقاد پر اسٹار ایشیا کی پوری ٹیم کو ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اسی طرح دگنی اور آچوگنی ترقی سے نوازے، آمین۔ آج جیسا کہ ایک خوبصورت موضوع کا انتخاب کیا ہے، اس کا صبر اور عفو و درگزر، لفظ صبر سے بحث کا آغاز کرتے ہیں۔ جس طرح کہ رمضان کا مہینہ ہے اور مسلمان روزوں کی اور رمضان کی رحمتیں برکتیں سمیٹ رہے ہیں، مفسرین تو کہتے ہیں نا کہ روزے میں اور دیگر عبادات میں فرق ویسا ہی ہے جیسا کہ ایک بارش میں اور ایک کنویں میں فرق ہوتا ہے۔ کہ کنویں سے پانی لینا ہو تو کنویں کے پاس جانا پڑتا ہے، اور بارش گھر گھر جا کر رحمت دیتی ہے۔ اسی طرح کوئی بھی عبادت کرنی ہے تو وہ جا کر کرنا ہوتی ہے۔ حج کرنا ہے، آدمی خرچہ کرے گا، زیادہ راہ اکٹھا کرے گا، جا کر طواف کرے گا، حج ہوگا۔ لیکن رمضان ایسا مہینہ ہے کہ ہر لمحے اس کے گھر اللہ کی رحمت پہنچ رہی ہے، اس کے دروازے پہ دستک دے رہی ہے کہ اللہ کی رحمت آئی ہے، جس قدر ہو سکتا ہے، جتنا ہو سکتا ہے اس کو اکٹھا کر سکتے ہیں، سمیٹ لیں۔ اور اس مہینے کی خصوصیت روزے سے ہے، الصوم۔ تو روزے کا معنی بھی بذات خود الامساک، رکنا ہے۔ اب صبر اور روزہ اگر معنی کے لحاظ سے دیکھیں تو دونوں کا معنی قریب قریب ہے، کہ صبر کا معنی بھی ایک لحاظ سے رکنا ہے، برداشت کرنا، اور روزے کا معنی بھی رکنا ہے، یعنی کہ روزہ انسان کو صابر بناتا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، کہ ہم نے ضرور بضرور تمہیں آزمانا ہے۔ اور آزمائش کیسے ہوگی؟ کبھی بھوک آئے گی، اور کبھی مال کم کر دیا جائے گا، کبھی قحط سالی کا سامنا ہوگا۔ ان چیزوں سے ہم نے تمہیں ضرور آزمانا ہے۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور رب تعالیٰ اپنے حبیب کو ارشاد فرما رہا ہے کہ صبر کرنے والوں کو بشارت دے دیجئے۔ بشارت کیا ہے؟ ایک حدیث پاک یہاں میں ایڈ کروں گا، امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نقل کرتے ہیں کہ سید دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب حشر کا دن ہوگا اور نامہ اعمال پہ عمل تل رہے ہوں گے، میزان پہ عمل تل رہے ہوں گے، نامہ اعمال کھل رہے ہوں گے، کسی کو دائیں ہاتھ میں کسی کو بائیں ہاتھ میں، تو ایک آدمی کا نا نامہ اعمال جب کھلنے لگے گا تو رب کہے گا روک دو، فرشتے روک دیں گے نامہ اعمال۔ پوچھا جائے گا یہ کون ہے؟ رب فرمائے گا یہ بندہ وہ ہے کہ اسے دنیا میں میری طرف سے ایک مصیبت پہنچی تھی تو یہ چپ کر گیا تھا، صبر کر گیا تھا، تو آج میں رب ہوں، مجھے حیا آ رہی ہے کہ سب کے سامنے اس کا نامہ اعمال کھلے۔ دیکھیں نا صبر کرنے والے کے لیے بشارت کس قدر ہے کہ اللہ رب العزت کے لیے، اللہ رب العزت کے اسماء میں سے، آپ کے صفاتی نام میں سے ایک نام ہے الصبور، کہ رب تعالیٰ سب سے زیادہ صبر کرنے والا ہے۔ ہم نہیں سوچ سکتے اگر مجھے بیک وقت دو لوگ پکار رہے ہوں تو میں اکتا جاؤں گا، میں تنگ ہو جاؤں گا، اور میں ان کو کہوں گا بھی ایک ایک کر کے اپنا مدعا میرے سامنے رکھو۔ لیکن رب کی ذات ہے نا کہ لاکھوں کروڑوں بشر، مخلوقات، سمندری مخلوق، ہوائی، بحری، بری، نہ جانے کون کون جاندار بے جان ہر وقت اپنی اپنی زبان میں، اپنی اپنی بولی میں رب سے فریاد کر رہا ہے، اور یہ اس کی رحمت للعالمین ہے کہ وہ سب کی سن رہا ہے اور سب کو عطا کر رہا ہے۔ تو صبر جو چیز ہے، یہ جس آدمی کے اندر صبر پیدا ہو جائے نا، اسے دنیا کے اندر کسی بھی قسم کی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ آج مسلمان ڈپریشن کا شکار ہو رہے ہیں، حالانکہ اگر تاریخ پڑھ کے دیکھیں تو مسلمانوں کے لیے یہ بیماری ہے ہی نہیں۔ اگر مسلمان اپنی تاریخ پڑھیں، اپنا مقام دیکھیں اور دیکھیں کہ کس طرح مسلمانوں نے دنیا کے پریشانیوں کو، دنیا کی مشکلات کو ختم کیا ہے، تو آج کا مسلمان خود پریشان ہو رہا ہے۔ اس کی وجہ صبر نہ ہونا، عدم برداشت۔ ہم کسی کو برداشت نہیں کرتے، ہم مزاجی کے معاملات پڑھیں۔ بالکل اسی طرح ہم کہتے ہیں کہ لو جی اس نے میرے ساتھ ناحق کیا ہے تو میں چپ کیوں بیٹھوں؟ حق کی باتیں کرنی چاہیے، حق کرنا چاہیے، لیکن حق کی بات کرنے کے بھی موقع ہوتے ہیں، انداز ہوتے ہیں، الفاظ ادا کرنے کے طور طریقے ادوار ہوتے ہیں۔ ان سب چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو درس دیتے ہوئے آپ نے کہا اگر میرے کسی امتی کو مصیبت پہنچے اور اس سے صبر نہ ہو رہا ہو تو وہ میری مصیبتوں کو یاد کرے اور میرے صبر کرنے کو یاد کرے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان۔ اور کون نہیں جانتا
کہ غزوہ خندق کے موقع پر جب ایک صحابی نے آ کر شکوہ کیا کہ بھوک سے میرا پیٹ ساتھ لگا ہے اور میں نے پتھر باندھا ہے، تو آپ نے اپنی پیٹ سے کپڑا اٹھایا، کہا دیکھو میں نے 2 پتھر باندھے ہوئے ہیں۔ اب ذرا تصور کریں نا کہ کس قدر صبر کا، کس قدر تحمل کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے کہ راستے میں لوگوں نے تکلیف دہ چیزیں رکھی ہیں، اور حضرت جبریل میں حاضر ہوئے اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ حکم دے تو میں پورا پہاڑ اس بستی کے اوپر گرا دوں، اس بستی کو نیست و نابود کر دوں، لیکن آپ رحمت للعالمین ہیں، آپ نے کہا نہیں، میں ان کو تباہ کرنا نہیں چاہتا، میں دیکھ رہا ہوں کہ ان کی آنے والی نسلیں مجھ پر ایمان لا رہی ہیں۔ اے اللہ انہیں سیدھا راستہ دکھا۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کے معاملات میں اگر ہمارے ساتھ کوئی اونچ نیچ ہو، اگر کوئی ہمارے ساتھ ضروری نہیں کہ میرے ساتھ کسی نے ظلم کیا ہے میں صبر کروں، ہر موقع پر صبر، بسا اوقات ہو سکتا ہے سامنے والا غلط ہے، وہ رونگ ہے، وہ غلطی پر ہے، قصور سارا اس کا ہے، لیکن وقتی تقاضا یہ ہے کہ میں چپ ہو جاؤں۔ بزرگ کہا کرتے تھے نا کہ چپ رہسن تے موتی ملسن، صبر کریں تا ہیرے، پاگلا وانگو رولا پاویں نہ موتی نہ ہیرے۔ انسان کو خاموش رہنا چاہیے، بلکہ کہا جاتا ہے من ساکاتا نجا، جو چپ ہوا وہ کامیاب ہو گیا۔ اور صبر کرنے کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ ہم خطا کار ہیں، ہم غلطی پر ہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم بات کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں اور معاملات کو حل کرنا چاہتے ہیں اور رشتے کو نبھانا چاہتے ہیں۔ اور صبر کے حوالے سے ایک بات اور عرض کروں گا، وہ یہ کہ صبر ہوگا کب؟ ایک ہوتا ہے صبر آ جانا، اچھا، اور ایک ہے صبر کرنا، دونوں میں فرق ہے۔ اگر کسی کا کوئی عزیز فوت ہو گیا، مثال کے طور پہ اگر کسی کا ایک بیٹا فوت ہو گیا تو باپ کتنے دن اپنے بیٹے کو یاد کرے گا، کتنے دن آنسو بہائے گا؟ ایک وقت آئے گا وہ بھول جائے گا، بلکہ اپنے بیٹے کو یاد کر کے وہ ہنسا کرے گا۔ کبھی ایسا ہوگا یاد آئی اور اس کی یاد نے رلا دیا، یہ ہے صبر آ جانا۔ اور یہاں پر ہم جس صبر کی بات کر رہے ہیں وہ ہے صبر کرنا۔ صبر کرنا کیا ہے؟ مجھے جیسے ہی خبر پہنچی کہ میرا نقصان ہو گیا ہے تو میرا فرسٹ ریئیکشن بتائے گا کہ میں نے صبر کیا ہے کہ بے صبری کی ہے۔ جو میرا فرسٹ ریئیکشن ہوگا، پہلا رد عمل ہے، وہ بتائے گا کہ میں نے، کیونکہ حدیث پاک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انما الصبر عند الصدمۃ الاولی، صدمہ جب پہنچتا ہے تو ابتدا میں جو کیا جاتا ہے وہ صبر ہوتا ہے۔ اور روزہ ہمیں اسی بات کا درس دیتا ہے، اور ہماری اس بات کا یا میری اس بات کا قطعاً یہ مطلب نہیں کہ اگر ہمارا کوئی عزیز بچھڑ جائے تو ہم روئیں نہ، غم نہ کریں۔ غم کرنا، رونا فطرت کا حصہ ہے۔ کسی کی اگر جیب کٹ گئی تو وہ غمگین ہوگا، یہ تقاضا ہے، یہ ہونا چاہیے۔ لیکن بے صبری کیا ہے کہ وہ وویلا شروع کر دے، وہ اول فول کہے، وہ رب کی شان میں کچھ ایسے جملے کہے رب جن سے بے نیاز ہے، یہ بے صبری ہوتی ہے۔ خوبصورت گفتگو ناظرین ہماری جاری ہے، پروگرام رہا تھا رمضان افطار ٹرانسمیشن میں، اور بہت خوبصورت انداز میں اللہ مفتی صاحب نے قرآن و سنت اور احادیث کی روشنی میں اس کو ڈیفائن کیا ہے۔ ایک دو سوالات مزید اہم ہیں جو انشاءاللہ ہم آگے جا کے ان کے سامنے پیش کریں گے اور کوشش کریں گے کہ اپنے وقت میں رہتے ہوئے اس کی بھی وضاحت ان سے لے سکیں۔ کلام سنتے ہیں عمران صاحب جو کہ آج ہمارے اسپیشل گیسٹ ہیں ماشاءاللہ، میں ایک دفعہ پھر ان کا شکریہ ادا کروں گا پشاور سے اسپیشلی، اور آج کے ہمارے پروگرام میں آپ تشریف لائے ہیں۔ میرا ان سے بہت اچھا اور بڑا ایک گہرا تعلق ہے، آقا کریم کے ذکر کے حوالے سے میرے دل کے بہت قریب ہیں یہ ماشاءاللہ، اور بہت سے سفر بھی ہم نے اکٹھے کیے ہیں، اور آقا کریم کے ذکر کے حوالے سے پوری دنیا میں ماشاءاللہ ان کا آنا جانا ہوتا ہے۔ تو میں چاہوں گا کہ چند اشعار ہم ان سے سنتے ہیں، پھر اس کے بعد عمران صاحب آگے چلیں گے۔ بسم اللہ۔ ظاہر میں تو سرکار کے نالین پڑے ہیں، ظاہر میں تو سرکار کے نالین پڑے ہیں، نالین نہیں اصل میں کونین پڑے ہیں، ظاہر میں تو سرکار کے نالین پڑے ہیں، نالین نہیں اصل میں کونین پڑے ہیں، اور اس دل سے ہوئی عرش کی توقیر نرالی،
اس دل سے ہوئی عرش کی توقیر نرالی، ارے جس دل سے تیرے عرش پہ قدمین پڑے ہیں، جس دل سے تیرے عرش پہ قدمین پڑے ہیں، نالین نہیں اصل میں کونین پڑے ہیں۔ ابوبکر بھائی، مصور بھائی دیکھیے گا کہ جس سینہ احمد کی خدا کھاتا ہے قسمیں، جس سینہ احمد کی خدا کھاتا ہے قسمیں، اس سینے پہ آرام سے حسنین پڑے ہیں، اس سینے پہ آرام سے حسنین پڑے ہیں، نالین نہیں اصل میں کونین پڑے ہیں، اور کیسے نہ خدا مانے گا محشر میں حاکم، کیسے نہ خدا مانے گا محشر میں اے حاکم، کہ سجدے میں جو خود سرور کونین پڑے ہیں، سجدے میں جو خود سید کونین پڑے ہیں، نالین نہیں اصل میں کونین پڑے ہیں۔ ماشاءاللہ، اللہ اکبر، خوبصورت کلام جی، ماشاءاللہ عمران صاحب آپ نے پڑھنے کا بھی حق ادا کیا ہے، اور یقیناً ہمارے احمد علی حاکم صاحب بہت عظیم شاعر ہیں ماشاءاللہ، انہوں نے لکھنے کا بھی حق ادا کیا ہے ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی مزید برکت عطا فرمائے، اور یہ ذکر مصطفیٰ کی سعادت جو ان کے حصے میں آئی ہے، پروردگار یہ معاملہ، یہ محبتوں کا سفر یوں ہی جاری و ساری رہے۔ افطار ٹرانسمیشن میں آج کا موضوع ہمارا مفتی صاحب سے جو گفتگو جاری ہے، آغاز میں مفتی صاحب ابھی جو آپ نے ساری گفتگو کی، احادیث کی روشنی میں آپ نے وضاحت کی اور فضیلت بھی آپ نے بیان کی۔ اچھا، ایک چیز رمضان شریف کے اعتبار سے بڑی خاص ہے، اسپیشلی روزہ دار کے لیے، سننے میں بھی آیا ہے اور دیکھنے میں بھی آیا ہے، اکثر بندے یہاں پر رمضان میں روزہ رکھتے ہیں، روزہ دار جو ہوتا ہے، اگر ان کے ساتھ کچھ معاملات آپس میں کسی کے ڈسٹرب ہو جائیں یا کوئی لڑائی جھگڑے کے معاملات ہو جائیں، تو وہ آگے سے یہ جملے کہتے ہیں کہ اگر میرا روزہ نہ ہوتا تو پھر میں آپ کو بتاتا، یا میں اس وقت روزے میں ہوں جی تو میں اس وقت آپ کو کچھ کہہ نہیں سکتا۔ اچھا، اب وہ رب کی رضا کے لیے روزہ رکھ بھی رہا ہے، تراویح کا اہتمام، قرآن کی تلاوت، نماز کی جو ہے وہ طرف جا رہا ہے، سارے اپنی زندگی کے معاملات بھی کر رہا ہے، روزہ بھی رکھ رہا ہے، لیکن ساتھ ساتھ اس لفظ کا جو تکرار بھی کر رہا ہے، اب وہ اس مقام و مرتبے تک پہنچ سکتا ہے جو آپ نے آغاز میں صبر کی ساری ڈیفینیشن بیان کی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نہایت ہی خوبصورت سوال اور ایک احسن انداز میں آپ نے کیا۔ یہ بالکل آج کے اس معاشرے میں یہ ایک بڑا ناسور بن چکا ہوا ہے۔ اصل میں ہم لوگ روزے کا فلسفہ ایک ٹائملی سمجھتے ہیں، بالکل ہم سمجھتے ہیں ایک وقتی عبادت ہے، جیسے کہیں جان پھنس گئی ہے بس جیسے تیسے کر کے ہم نے وقت پورا کرنا، بات ایسے نہیں ہے۔ روزہ ہمیں جس چیز کا پیغام دیتا ہے، روزہ ہماری تربیت کرتا ہے، یعنی کہ روزے میں ہم جو کام کرتے ہیں ہم نے وہ پورا سال کرنا ہے، اور روزہ اس کی پریکٹس کے لیے، اس کے تجربے کے لیے رمضان کا مہینہ آتا ہے۔ مختلف روایات کہ اگر ایک آدمی روزہ رکھ کر بھی اگر وہ ان فسق و فجور سے باز نہیں آتا تو فرمایا گیا کہ رب کو اس کے بھوکا اور پیاسا رہنے کی حاجت نہیں، کوئی حاجت نہیں۔ اللہ اکبر، رب تعالیٰ تو چاہتا یہ ہے کہ بندے متقی بن جائے، جو تقوی بیان کیا۔ اب تقوی کیا ہے؟ کم سے کم اس کی سب سے جو انیشیل سٹیج کی ڈیفینیشن ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے جن چیزوں کو حلال کیا انہیں اپنا لیں، اور جن چیزوں کو حرام کیا انہیں چھوڑ دیں۔ چھوڑ دیں، واہ، دیکھیں نا،
حدیث پاک میں مسلمان کی تعریف یہ کی گئی کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ مسلمان ہی وہ ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ محفوظ ہیں۔ اب اگر یعنی کہ میں اسے کہہ رہا ہوں، ایک تو روزے کا اس پہ احسان جتلا رہا ہوں، اگر ایک آدمی مظلوم ہے اور اس پر کوئی ظلم کرے تو اس کے بارے کہا گیا کہ وہ مظلوم اپنے ظالم کو کہے کہ میں انی صائمن، میں روزے دار ہوں، مجھے تنگ نہ کرو، کہیں میرا روزہ ڈسٹرب نہ ہو جائے۔ اب ہم لوگ افطار کا باقاعدہ انتظار کریں کہ جیسے ہی افطار ہو میں اس کو فون کروں اور اپنا جو غصہ ہے وہ اس پر اتاروں۔ اب ذرا ایک لمحے کے لیے سوچوں نا کہ میں رب کے بندے کے بارے اس طرح کی بات کر رہا ہوں کہ رب تعالیٰ کو تو وہ بندے بڑے پسند ہیں جو رب کے بندوں سے پیار کرتے ہیں۔ اب ذرا دیکھیں نا، اگر کسی نے کوئی اونچ نیچ کسی سے ہو گئی ہے تو اس میں کوئی بڑی بات نہیں، ہو جاتی ہے، اسے درگزر کرنا سیکھیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صبر کا قصہ میرے ذہن میں بار بار گردش کر رہا کہ آپ کو جب نار نمرود میں لے جایا جا رہا تھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک مشورہ دینے آئے، اور مشورہ یہ دیا کہ آپ تو اللہ کے خلیل ہیں، اللہ کے دوست ہیں، آپ رب کو کہیں، رب آپ کی آگ بجھا دے گا اور آپ کو بچا لے گا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ آج ہمیں اس چیز کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ حضرت ابراہیم نے کہا مجھے یہ بتاؤ کہ میں جل رہا ہوں، یعنی کہ میرے ساتھ یہ ہونے لگا ہے، کیا رب دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا؟ حضرت جبرائیل کہنے لگے کہ رب تو دیکھ رہا ہے۔ تو آپ نے کہا جب وہ جلانا چاہتا ہے تو میں نے بچ کے کیا کرنا ہے، کہ جب رب چاہتا ہے کہ میں اس چیز سے مبتلا ہو جاؤں تو میں نے بچ کے کیا کرنا ہے۔ کہا نا کہ جد سوہنا میرے دکھ بچ راضی سکھ نو چلے پاواں، کہ جب رب یہ چاہتا ہے کہ میں اس چیز میں سے گزر جاؤں۔ روایات بتاتی ہیں کہ میدان محشر جب لگا ہوگا اور کچھ لوگوں کو نا انعام اور درجہ دیا جائے گا، اور لوگ آپس میں نا گفتگو کریں گے یہ انبیاء ہیں، یہ اولیاء ہیں، ان کو جواب دیا جائے گا یہ انبیاء نہیں ہے۔ وہ کہیں گے پھر اتنا مرتبہ کیوں ملا انہیں؟ تو جواباً کہا جائے گا یہ صابرین ہیں، یہ وہ ہیں کہ جنہیں دنیا میں مصیبت پہنچی اور یہ اللہ کی رضا کے لیے۔ بس اوقات ہم چپ کر جاتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے نہیں، کیونکہ اس وقت ہم کر کچھ نہیں سکتے۔ صبر یہ ہے کہ میں سب کچھ کر سکنے پر قادر ہوں، اس کے باوجود، یعنی کہ صبر وہ ہے کہ حضرت مولا کائنات ایک کافر کے سینے پہ سوار ہیں اور اس کا سر کاٹنے لگے ہیں، اور اس کافر نے آپ کے منہ پر نہ تھوک دیا اس نظریے سے کہ میں کر تو کچھ نہیں سکتا، تو حضرت مولا کائنات نے اسے چھوڑ دیا۔ وہ پوچھنے لگا کہ آپ تو مجھے قتل کرنے لگے تھے، آپ کو تو غصہ آنا چاہیے تھا میرے اس فعل پر۔ آپ نے کہا پہلے میں اللہ کی رضا کے لیے گردن کاٹ رہا تھا، اور اب جب تم نے تھوکا ہے تو میری نیت میں رب کی رضا کے اندر میرا اپنا بدلہ بھی شامل ہو گیا ہے۔ یہ اخلاق دیکھ کر وہ مسلمان ہو گیا۔ صبر یہ ہے کہ میں سب کچھ کر سکنے پر بھی کچھ نہ کروں۔ بات ہو رہی تھی کہ جب ان کو درجہ دیا جائے گا نا تو بتایا جائے گا یہ صابرین ہیں، تو وہ لوگ جنہیں بغیر حساب جنت میں جانے کا آرڈر ہوگا نا، وہ کہیں گے اے اللہ ہمیں دنیا میں بھیج اور ہمارے جسموں کو کینچیوں سے کاٹ دیا جائے اور ہم تیری رضا کے لیے صبر کریں اور پھر ہم بھی یہ مرتبہ حاصل کریں۔ یہ ایسی چیز ہے۔ حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ مثنوی میں لکھتے ہیں ایک بزرگ کا قصہ کہ وہ بزرگ ہاتھ اٹھا کر دعا کر رہے ہیں، اور دعا کیا کر رہے ہیں؟ اے اللہ میرے ظالموں کی خیر فرما۔ اور بڑا عجیب منظر ہے، لوگ کہیں نہ جانے یہ دیوانے ہیں، یہ عجیب دعا کر رہے ہیں، ظالموں کی خیر کون مانگتا ہے؟ بالآخر ایک درویش گزرے اور انہوں نے بیٹھ کر ریزن پوچھی اور پوچھا کہ ظالموں کی دعا کرنے میں حکمت کیا ہے؟ کہا اگر ظالم ظلم نہ کرتے اور میں صبر نہ کرتا تو ولایت کے اس مرتبے پر میں کیسے فائز ہوتا؟ کہ آج رب نے مجھے جو مرتبہ دیا ہے وہ میرے صبر کرنے کی وجہ سے دیا ہے۔ ہم بہت سی بیماریوں میں، بہت سی پریشانیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں صبر نہ کرنے کی وجہ سے۔ ہم ایک دعا پڑھتے بھی ہیں، قرآن کی آیت بھی ہے وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، کہ میں اپنا معاملہ رب کے سپرد کرتا ہوں، لیکن یہ صرف میں لفظاً کہتا ہوں، حقیقتاً کسی کے سپرد کرنے کا مطلب ہے کہ اب نفع ہے نقصان ہے مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، اب رب جانے اور رب کا معاملہ جانے۔ یقیناً بندہ مومن کی نیت یہ ہونی چاہیے اگر نقصان پہنچا بھی ہے تو اس کا عقیدہ یہ ہونا چاہیے یقیناً اس میں رب کی کوئی نہ کوئی حکمت ہے، اور وہی حکمت اس کے لیے بہتر ہے۔ ہم وویلا شروع کر دیتے ہیں اور ہم نعوذ باللہ ایسے ایسے جملے کہتے ہیں جو بسا اوقات ہمیں کفر کی طرف لے جاتے ہیں اور ہمارا ایمان جو ہے وہ تباہی کے کنارے پر آ جاتا ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ اس حوالے سے علامہ صاحب تھوڑی سی میں یہ بھی چاہوں گا، یہ تو آپ نے وہ جو میں نے سوال کیا آپ نے اس کی بھی وضاحت کی اور ساتھ میں مزید بھی رہنمائی آپ نے تمام دیکھنے والوں کی، سننے والوں کی ہے۔
کس حد تک کردار ہم لوگ اپنا اس میں ادا کر سکتے ہیں؟ مطلب اگر ہم اپنے گھر سے اس معاملے کو شروع کریں، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے فیملی ممبرس کے ساتھ، یہاں تک کہ ایک فیملی والا، ایک میاں بیوی آپس میں اگر مطلب ایک صبر کے دامن کو پکڑتے رکھتے ہیں تو یقیناً کامیابی کی طرف انسان بڑھتا ہے اور زندگی میں بہت سے معاملات میں انسان کامیاب ہوتا ہے. تو کیا سمجھتے ہیں، مطلب اگر آپ علماء ہونے کی حیثیت سے بات کریں، علماء کا کردار کیا ہے اور محراب و منبر سے کیا آواز اٹھتی ہے، اس پر تھوڑی سی روشنی ڈالتے ہوئے اپنی گفتگو کو سمیٹیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نہایت عمدہ سوال ہے. ہر بندہ اپنی ذات سے آغاز کرے، یعنی کہ اپنے گھر سے تو کرنا ہی ہے، اور انسان کا جو سب سے قریبی گھر وہ اس کا دل ہے. انسان کے دل کو اس کا گھر کہا گیا. وہ اپنے آپ سے آغاز کرے. میں اگر یوں کہوں کہ میں لوگوں کو صابر بنا دوں گا، یہ بہت مشکل ہے. میں اگر صابر بن جاؤں گا، دیکھیں اگر میں صبر کر رہا ہوں نا تو مجھے سب ہی بدلے بدلے نظر آئیں گے. اگر میرے اندر انقلاب پیدا ہوا ہے تو مجھے سارا جہاں بدلا بدلا نظر آئے گا. اگر میں نے لوگوں کی باتوں کو برداشت کرنا شروع کر دیا ہے تو یقیناً میں ایسی باتیں کرنے سے پرہیز کروں گا جس کی وجہ سے لوگوں کے اندر بے صبری پیدا ہوتی ہے. اور پھر دیکھیں نا، دین اسلام نے بڑا ہی پیارا اصول بتایا. ہم بسا اوقات کہتے ہیں کہ جی میں غصے میں آ گیا تھا. معاملات تو غصے میں ہی ہوتے ہیں نا. یہ تو انسان کی بہادری ہے کہ وہ اسے کس طرح قابو کرتا ہے. بالکل ایسے. اب دین کیا کہتا ہے، آپ کھڑے ہیں غصہ آیا تو بیٹھ جائیں، بیٹھے ہیں تو کھڑے ہو جائیں. اس بات سے مجھے بات یاد آ گئی، اکثر ہمارے پروگرام میں نا لوگ سوال کرتے ہیں کہ وہ ہم نے ایک دن طلاق کا ٹاپک تھا، طلاق کا موضوع تھا، تو لوگ کہنے لگے جی میں غصے میں تھا تو میں نے طلاق دے دی. تو مطلب بات کرنے کا یہ ہے کہ غصے میں ہی ایسے معاملات ہوتے ہیں نا. ایسے معاملات پیار سے تو نہیں ہوتے نا جی، محبت سے تو یہ کام ہوتے نہیں ہیں. تو اس وقت کنٹرول کرنا وہ ایک بہت بڑے جو ہے وہی دراصل صبر ہے. انہی اس طرح کے موقعوں پر صبر کرنے والوں کو تو بشارت دی گئی ہے اور کہا گیا وبشر الصابرین، صبر کرنے والوں خوش ہو جاؤ. اور یقیناً رب سے ملاقات کی بشارت ہے. اور اس کا آسان حل، غصہ آیا پانی پی لیں، کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں، بیٹھے ہیں تو کھڑے ہو جائیں. اور سب سے روزے میں پانی نہ پئیں. غصہ آیا تو یہ نہ ہو کہ روزے میں پانی پی لیں. بالکل ایسے ہی. اور ساتھ یہ کہ اگر غصہ آیا تو سب سے بڑھ کر جو کام کیا جانا چاہیے وہ خاموش ہو جائیں. بالکل آپ اس کو مؤخر کر دیں معاملے کو. یقیناً اس سبحان اللہ سے مسئلہ حل. سبحان اللہ جی، ماشاءاللہ. ناظرین محترم، وقت افطار بالکل قریب ہے. خوبصورت گفتگو بھی ہماری جاری ہے اور راحت ہے رمضان میں آپ جانتے ہیں کہ ہم نعت رسول مقبول بھی ایک اسپیشل ہمارا خاص سیگمنٹس اس میں ہوتے ہیں تاکہ ہم وقفے سے دوران گفتگو کے بعد آقا کریم کے ذکر سے مستفیض ہو سکیں. تو وقت افطار عمران صاحب بالکل قریب ہے. میں چاہوں گا کہ آپ چند اشعار کا جو انتخاب آپ نے کیا تاکہ اس کے بعد پھر ہم دعا کی طرف بھی آئیں گے. آپ بسم اللہ کریں، آغاز کیجئے گا ذرا. دعائیہ کلام کے 2-3 اشعار پیش کر رہا ہوں. جی بسم اللہ. کہ مولا صدقہ محمد دا تو ہر ایک نو عطا کر دے. مولا صدقہ محمد دا تو ہر ایک نو عطا کر دے. نبی دی آل دا صدقہ، نبی دی آل دا صدقہ غماں تو ہن رہا کر دے. مولا صدقہ محمد دا تو ہر ایک نو عطا کر دے. دلاں دا چین عطا کر دے خدایا بے قراراں نو. تے نبی دی آل دا صدقہ شفا بخشے بیماراں نو. نبی دی آل دا صدقہ شفا بخشے بیماراں نو. کرم سارے زمانے تے، کرم سارے زمانے تے تو میرے کبریا کر دے. مولا صدقہ محمد دا تو ہر ایک نو عطا کر دے. کسے ماں دا نہ وچھڑے لال یا مولا دعا کرنا. کوئی مجبور نہ ہووے خدایا التجا کرنا. کوئی مجبور نہ ہووے خدایا
التجا کرنا اجالے اپنی رحمت دے اجالے اپنی رحمت دے تو میرے مولا ہر جگہ کر دے مولا صدقہ محمد دا تو ہر ایک نو عطا کر دے. دعا وقت کا مختصر ہے. بسم اللہ. سیدنا مولانا محمد عدد ما فی الملہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ. یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. یا باری تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. آمین. یا باری تعالیٰ ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما. یا باری تعالیٰ ہمیں ایک دوسرے کا دکھ درد میں ساتھ بننے کی سہارا بننے کی توفیق عطا فرما. یا باری تعالیٰ ماہ مقدس کا صدقہ بالخصوص آج کی جمعۃ المبارک کی مقدس ساعتوں کا صدقہ کرونا وائرس سے ہم سب کی حفاظت فرما. ملک پاکستان کی خیر فرما. عالم اسلام کی خیر فرما. جہاں جہاں مسلمان مظلوم ہیں الہی ان کی غیب سے مدد فرما. یا باری تعالیٰ رمضان المبارک کی برکتوں کا صدقہ اس چینل کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما. وصلی اللہ تبارک و تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. جزاک اللہ. آمین اللہم آمین یا رب العالمین. ناظرین محترم آج کا وقت ہمارا اختتام کی جانب پہنچ چکا ہے. نماز مغرب انشاءاللہ چند ہی لمحات کے بعد شہر لاہور اور اس کے گرد نواح میں ہوگی اور ہم لوگ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے آج اپنا 14واں روزہ افطار کریں گے اور ہماری آپ لوگوں سے ملاقات انشاءاللہ ہوتی رہے گی. راحت ہے رمضان میں عمران حسن قادری صاحب کی آمد کا بہت شکریہ. عمران بھائی آپ تشریف لائے. مفتی بہرام صاحب تشریف لائے ہماری ٹرانسمیشن میں راحت ہے رمضان میں. آپ کا بھی بہت شکریہ اور ہم دونوں تو آپ کے ساتھ ہوتے ہی ہیں اور انشاءاللہ رہیں گے. اپنے میزبان مصور رضوی کو ابو بکر سلطانی کو اور ہمارے اسٹار ایشیا کی پوری ٹیم کو اجازت دیجیے. دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب رحمتیں ہیں اس میں